خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں میں آپ کا بھائی پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں اپنی نصیحت، تربیت اور ترقی کے لیے سیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور جب بھی ہم خدا کے کلام میں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمیں تربیت ملتی ہے، ہماری ترقی ہوتی ہے اور خدا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب میں سے میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 41 اور اس کی ورس 1 ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ یہاں ایسے شخص کو جو کہ غریب کا خیال رکھتا ہے، خدا کا کلام اسے مبارک لوگوں کی لائن میں کھڑا کرتا ہے۔ یعنی خدا کے کلام میں بہت سارے قسم کے لوگ ہیں جنہیں مبارک کہا گیا ہے، اور ان مبارک لوگوں کی جو لائن ہے اس کے اندر خدا اس آدمی کو بھی کھڑا کر رہا ہے جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر خدا کا جو اسپیشل پیکج ہے اس کے لیے، خدا کا جو اسپیشل اجر اس شخص کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ یعنی ایسا شخص جو کسی غریب کا خیال کرتا ہے، کسی مسکین کا خیال کرتا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے خدا کی طرف سے خاص مبارکبادی یہ ہے کہ جب وہ شخص کسی مصیبت میں گرے گا، جب وہ شخص کسی پریشانی میں آئے گا تو پھر خداوند بھی مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ یہ جو مصیبت ہوتی ہے، یہ جو تنگی ہوتی ہے، یہ جو پریشانی ہوتی ہے، یہ جو دکھ ہوتا ہے، یہ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اوپر آ سکتا ہے۔ بعض اوقات جب ہمارے حالات بہت اچھے ہوں اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو تو ایسی حالت میں شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت بھی آ سکتی ہے، ہمارے اوپر تنگی بھی آ سکتی ہے، ہم کسی دکھ میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت کی تیاری ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بات کا پتہ نہیں کہ حالات کس وقت تبدیل ہو جائیں۔ اس دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو بڑی جو ہے وہ لگژری لائف گزار رہے تھے، جو بڑی عالیشان قسم کی لائف گزار رہے تھے، جن کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، جو کچھ وہ چاہتے فوراً خرید لیتے، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس تھی۔ لیکن دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی پل بھر میں اس طرح بدلی ہے کہ وہ عرش سے فرش پر آ گئے۔ لہٰذا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا شخص جو غریب کا خیال کرتا ہے اس کے لیے جو ایک کریڈٹ جو ہے وہ خدا کے پاس جو جمع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شخص کبھی بھی مصیبت میں چلا جائے، مصیبت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تو خدا جو ہے مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ خدا کے کلام میں بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں۔ اگر ہم امثال اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، لکھا ہے کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ وہی سیم بات رپیٹ ہو رہی ہے کہ ایسا شخص جو کسی کنگال کے اوپر رحم کرتا ہے وہ مبارک ہے، اور مبارک وہ اس لیے ہے کہ خدا جو ہے اسے بھی مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ بائبل مقدس میں ایک اور آیت لکھی ہے، امثال 19 باب اور اس کی 17 آیت میں جو آیت لکھی ہے وہ بڑی پاورفل ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی لیتے ہیں خدا سے ہی لیتے ہیں، لیکن مسکینوں پر رحم کرنے والا الٹا خدا کو قرض دے رہا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ یعنی ایسا شخص جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے، ایسا شخص جو غریب کا خیال کرتا ہے، ایسا شخص جو کنگال پر رحم کرتا ہے، اصل میں وہ شخص خدا کو قرض دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ خدا کو اگر کوئی شخص قرض دے تو خدا اس کو دگنا
بلکہ 100 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ غریب پر رحم کرتا ہے، مسکینوں پر رحم کرتا ہے، غریب کا خیال رکھتا ہے، تو پھر خدا بھی مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ اس طرح یہ سمجھ لیں کہ جب ہم بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، برکتیں دی ہوئی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر غریبوں کا بھی خیال کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں اور ہم دیکھتے رہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسا شخص تو نہیں جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی احوال پہ نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی غلطیاں نکالیں، بلکہ دوسروں کا اگر حال پر نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی کنگال تو نہیں، کوئی غریب تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان پر رحم کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں، اصل میں ہم خدا کو قرض دے رہے ہیں۔ اور جب ہم خدا کو قرض دیں گے تو خدا کبھی بھی ہمارا قرض رکھے گا نہیں، بلکہ خدا 100 گنا کر کے اسے واپس کرے گا۔ اور اصل میں ہم اپنی مصیبت کے دن کے لیے، کیونکہ مصیبت کا پتہ نہیں، مصیبت، تنگی، بدحالی کب کسی کے اوپر آ جائے، لیکن اگر ہم نے اپنے اچھے دنوں کے اندر غریبوں کا خیال کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، تو ایسی صورت میں اصل میں خدا کے پاس ہمارا قرض جمع ہوا ہوگا اور خدا بھی مصیبت کے دن ہمیں چھڑائے گا۔ بائبل مقدس میں اگر ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بھی کہا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب یعنی چیپٹر 5 اور اس کی ورس 8 میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ رحم دل ہیں، جو لوگ رحم کرتے ہیں، ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہ بات نیو ٹیسٹامنٹ میں اگر ہم آ کر پڑھتے ہیں تو اس سیم بات کو خدا یسوع مسیح نے دہرایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اپوزٹ ایک بات ہے، جو کہ تھوڑی نیگیٹو بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم غریبوں کا خیال نہ رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے ارد گرد غریب ہیں، ہمارے ارد گرد ضرورت مند لوگ ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان سے نظریں چرا لیتے ہیں، ہم ان کی آواز، ان کا آہ و نالہ نہیں سنتے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں ایک شخص کی تمثیل ملتی ہے، ایک دولت مند اور امیر شخص، اور پھر ایک لازر نامی شخص کی تمثیل ملتی ہے کہ اس لازر نامی شخص کو اس جو دولت مند تھا اس کے گھر کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، اور وہ جو غریب شخص تھا اس کی آرزو یہ ہوتی تھی کہ جو ٹکڑے جو ہیں وہ اس کی میز سے گریں، انہی سے میں اپنا پیٹ جو ہے بھر لیا کروں۔ اس شخص نے اس غریب شخص کو اگنور کیا، اور پھر ہم اینڈ رزلٹ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ جب وہ شخص اس دنیا سے مر گیا تو پھر اس شخص کو پتہ چلا کہ زندگی میں اس نے جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو اس دنیا میں ہی لے لیں، اور چونکہ ایک شخص، غریب شخص جسے اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا، اس نے اس پر رحم نہیں کیا، اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اس سبب سے اس کے اوپر اب مصیبت ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں اور اس کا چیپٹر 2 اور ورس 13 پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا، پہلے میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص مبارک ہے جو رحم دل ہے، وہ شخص مبارک ہے جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس سے الٹ بات کر رہا ہوں۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اب اس کا ریورس شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو غریب کا خیال کرتے ہیں، جو مسکین کا خیال کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رحم نہیں کرتے۔ جنہوں نے رحم کیا ان پر تو رحم کیا جائے گا، لیکن جنہوں نے رحم نہیں کیا ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، ان کا انصاف جو ہے بغیر رحم کے کیا جائے گا۔ پھر مثال اگر اس کا 21 باب چیپٹر 21 اور اس کی ورس 13 پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا سخت دل انسان ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ یعنی ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ
غریب کے اوپر اگر ہم ترس کھاتے ہیں، غریب پر اگر ہم رحم کرتے ہیں، اگر مسکینوں کو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی بڑی مبارکبادی ہے کہ خدا بھی مصیبت کے دن ہمیں چھڑائے گا۔ لیکن اس کے الٹ اگر ہم غریبوں کو اگنور کرتے ہیں، اگر ہم ضرورت مندوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا ریورس ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ یہ خدا کا بنایا ہوا ایک رول ہے کہ جس پیمانہ سے ہم ناپیں گے اسی سے ہمارے لیے ناپا جائے گا۔ اگر ہم غریبوں پر رحم کریں گے تو پھر ہمارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا، اور اگر ہم اس کا الٹ کریں گے تو پھر ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ رحم کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اب ایک آخری بات جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو سیکھ لی کہ غریب پر رحم کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا بڑی اچھی بات ہے، خدا کو قرض دینے والی بات ہے، اور غریبوں پر رحم نہ کرنا اپنے اوپر رحم نہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اچھا کام بھی کریں، یعنی کہ ہم غریبوں کی مدد بھی کریں، مسکینوں پر رحم بھی کریں، کنگال کے اوپر بھی رحم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری نیت تھوڑی سی خراب ہو جائے، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جو خیرات ہم کر رہے ہیں اس کا چرچا ہو اور لوگ اس وجہ سے ہمیں اچھا جانیں، تو پھر وہ قرض جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو قرض دیا تو وہ ضائع، پھر ہم نے وہ اجر جو خدا نے ہمیں دینا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب یعنی کہ چیپٹر 6 اور اس کی پہلی آیت سے ہی میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ اجر کیا تھا؟ اجر یہ تھا کہ جب کوئی شخص خیرات کر رہا ہے، جب کوئی شخص رحم کر رہا ہے کسی غریب پر، تو اس کا اجر یہ تھا کہ اس نے خدا کو قرض دینا تھا اور خدا نے مصیبت کے دن اسے چھڑانا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ چونکہ اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں اپنے آگے نرسنگا بجواؤں، اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا چرچا ہو، اس کی مشہوری ہو، اور اس سبب سے لوگ جو ہیں وہ میری بڑائی کریں، اس لیے وہ اجر جو خدا نے اس کو دینا ہے اسے اس نے ویسٹ کر دیا، اسے اس نے ختم کر دیا، اسے اس نے ضائع کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر عمل بھی کریں کہ ہم غریبوں پر رحم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو خدا کے کلام کی خاص بات ہے کہ جو ہم اس چیز کو پوشیدہ رکھیں، اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ بات نہ ہو کہ کوئی ہماری بڑائی کرے، تو پھر یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارا اجر جو ہے وہ خدا کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے آج 3 باتوں کو سیکھا ہے۔ اس سیکوینس میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے 3 میجر باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھی ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو غریب کا خیال کرتے ہیں، خدا انہیں مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اگر ہم اس کا ریورس کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے، انہیں اگنور کرتے ہیں، انہیں نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر جب ہم رحم نہیں کرتے تو پھر ہمارا بھی انصاف رحم کے بغیر ہی کیا جائے گا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اگر ہم غریب پر رحم بھی کر رہے ہیں اور اگر ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم وہ اجر جو خدا نے ہمیں دینا تھا اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میری عزیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نگاہ کریں، آپ دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون غریب ہے، کس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نے آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں،
اس صورت میں آپ اپنی اور اپنے گھرانے کی مدد کریں گے۔ میں پرسنلی جو ہے وہ یہی سوچ کر جو ہے وہ اس کام کو کرتا ہوں کہ جب میں اس کام کو کروں گا تو پھر خدا جو ہے جب کبھی میرے اوپر مصیبت آئے گی یا میرے بچوں کے اوپر مصیبت آئے گی تو پھر خدا بھی جو ہے وہ رحم کرے گا۔ سو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نگاہ کریں، لوگوں کو اگنور نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ خراب نہ ہو، بلکہ وہ اجر جو خدا سے آپ کو ملنا ہے اسے ریزرو کریں، اپنی بڑائی نہ چاہیں، اپنا چرچا نہ چاہیں، بلکہ اس بات کو خدا پر چھوڑ دیں۔ اور دیکھیے گا کہ یقیناً کبھی بھی اگر آپ کے اوپر برا وقت آ گیا، کبھی بھی آپ کے اوپر مصیبت آ گئی، تو خدا جو ہے ضرور جو ہے وہ اپنا کبھی ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اور خدا سے مدد مانگتے ہیں تاکہ خدا جو ہے اس کلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا کرے۔ اے خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں۔ ہم تیرے کلام کی اس خوبصورت رہنمائی کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ جو تو نے نعمتیں اور برکتیں ہمیں دی ہیں، اے خداوند ہم اپنے ارد گرد غور کرتے ہوئے اے خداوند ان لوگوں کو بھی اے خداوند وہ برکتیں پہنچا سکیں جنہیں اے خداوند ان برکتوں کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح خداوند یسوع ہم تیرے حضور تجھے قرض دیں، اس طرح ہم تیری مدد کو حاصل کریں۔ جتنے بھی لوگوں نے اے خداوند اس کلام کو سنا ہے سب کو بڑی برکت دے، اور اے خداوند بخش دے کہ ان کی زندگیوں سے سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ تیرے یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔